اب نبی جو آتے ہیں وہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ دل زندہ ہو جائے تاکہ دین پہ چل سکے. دل کے زندہ ہونے کی 3 علامتیں ہیں. دل زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کی 3 نشانیاں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اطلب قلبک عند 3 مواطن، 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. اور میرے بھائیوں، حشر میں جو فیصلہ ہوگا اس دل کی زندگی اور موت پر ہوگا، یاد رکھیں. فرمایا 3 جگہوں پہ دل کو تلاش کرو. عند سماع القرآن، قرآن کو جب تم سنو، پڑھتے ہوئے سنو یا کسی سے سنو. آدمی قرآن پڑھتا ہے تو سنتا ہے نا، کسی سے سنتا ہے. یہاں دیکھو اپنے دل کو ٹٹولو، قرآن پڑھ رہا ہے، دل لگ رہا ہے یا دل گھبرا رہا ہے. وفی مجالس الذکر، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں دل کو دیکھو، دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. وفی اوقات الخلوہ، جب تم تنہائی میں ہو تو دیکھو دل اللہ کی محبت میں اور آخرت کے غور و فکر میں چلتا ہے یا دل دنیا کے اور دنیا کے وساوس کا شکار ہوتا ہے. اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فانہ لا قلب لک، تو اللہ سے دعا کر یا اللہ مجھے دل عطا فرما، اس لیے کہ تیرا دل مر چکا ہے. اب کوئی حکومت زبردستی اس سے دین کا کام اور اس کو دین پہ کھڑا نہیں کر سکتی. یہ مرا ہوا ہے، نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ذہن سے نکل گئی کہ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں. یہ نہیں دیکھ سکتے. اب دل اندھا ہو چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں دکھا سکتا. جب دل میں نور آئے گا پھر یہ دیکھ سکے گا، ویسے نہیں دیکھ سکتا. اب قرآن پڑھتے ہوئے سوچے بھائی، مجھے جو خیال آتا ہے کہ اگر میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے، یعنی چائے کی طلب مجھے محسوس ہوتی. اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کسی دن چھوٹ جائے تو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ آج قرآن پاک نہیں پڑھا. نسوار والا منہ میں نسوار نہ رکھے تو بے چین ہوتا ہے، قرآن نہ پڑھے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا. غلط ہے یا سچ ہے؟ تم میں سے بہت سے نسوار منہ میں رکھتے ہوں گے. سگریٹ والا سگریٹ نہ پیے تو بے چین ہوتا ہے. قرآن پاک کی اتنی بھی طلب آج ہمارے اندر نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو آپ کو پہلے اپنا بتا دی کہ صبح چائے نہ پیئے تو سارا دن سر میں درد ہے. کیا ہوا مولوی صاحب؟ ابھی چائے نہیں ملی. لیکن مولوی صاحب اگر قرآن شریف کا سپارہ ایک دن نہ پڑھے تو اس کو پرواہ نہیں کہ آج میری تلاوت چھوٹ گئی. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ایسے کوئی تواضع نہیں کہہ رہا، حقیقت. تو مطلب ہوا کہ ہمیں قرآن کی طلب ایک چائے کی پیالی کے برابر بھی نہیں ہے نا. اور تو اور چائے پی لے، مطلب کی نہ ملے تو بھی کہتا چائے نہیں پی آج بھائی، اور بناؤ، میرے مطلب کی نہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ جائے احساس ہی کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارا دل قرآن میں نہیں لگتا. جن کا دل قرآن میں لگتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے، اللہ اکبر، الف لام سے شروع کر کے والناس کو رکوع کرتے تھے. پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ دل زندہ ہے. اور ہمیں تو صبح کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے بھائی. مولوی صاحب جو ہے نا رکعت لمبی کر دیتا ہے کہ نہیں، مشکل ہو جاتا ہے. خود میرا یہ حال. تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، دل زندہ نہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا اقرأ علیک وعلیک انذر، میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر تو نازل ہوا ہے. یعنی میرا جی چاہتا ہے میں قرآن سنوں. آپ حضرت عبداللہ نے پڑھنا شروع کیا، آپ سننے بیٹھے. جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہاں پر جب آپ پہنچے حضرت عبداللہ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے آپ. یعنی بس 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 بس. تو ہمارے دل قرآن میں لگتے نہیں. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. کہ چائے کی پیالی جتنی بھی طلب نہیں رہی قرآن پڑھنے کی، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب تھی. فی مجالس الذکر، جب اللہ تعالی کی بات چل رہی ہو اور قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہو، اس وقت اس مجلس میں بیٹھ کر تیرا دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ اگر دل گھبراتا ہے اور ذرا سی مجلس لمبی ہوئی تو پریشان ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ دل مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہے. ایک ہمارا ساتھی کہا تھا تو رات 12 بجے تک دکان کھلی رہتی. معلوم ہوا کہ دل دنیا کے لیے تو زندہ ہے، آخرت کے لیے مر چکا ہے. اب اس مردہ دل سے کچھ نہیں ہوگا. دکان پہ 12 گھنٹے بیٹھنا آسان، اور مسجد میں آ کے اللہ پاک کے نبی کی بات کو سننا 15 منٹ مشکل. کیوں؟ دل زندہ نہیں. حدیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، تعلیم، بزرگ کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہر مسجد میں کتاب پڑھو. ہر جگہ یہ شکایت آ رہی کہ جی لوگ نہیں بیٹھتے، کیا کریں، آدھا گھنٹہ کیسے پڑھیں، لوگ ہی نہیں بیٹھتے. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے. 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھ سکتا ہے، آدھا گھنٹہ حضور کی بات نہیں سن سکتا. نبی کی بات، کیونکہ جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو گویا کہ حضور تم میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے دل مر چکے ہیں، طلب ہی نہیں رہی. امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پر بات کرنے لگے. عشاء کی نماز پڑھی، سردیوں کی رات، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے. امام مالک نے ایک حدیث پڑھی، امام ابو حنیفہ نے ساتھ پڑھی. اب حدیث پر تبادلہ خیالات شروع ہو گیا. دروازے پر کھڑے ہوئے، وہیں پر باتیں ہوتی رہی یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو گئی. معلوم کیا معلوم ہے؟ دل زندہ ہے، دل زندہ ہے. ہم اپنی مسجدوں میں یہ 3 چولہے لگائے ہوئے، ہاں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ تعلیم میں نہیں بیٹھتے کہ دل مر چکا ہے، دل زندہ نہیں ہے. ایک حدیث پڑھی، چل میرا بھائی چھٹی ہو گئی. ہمارا اپنا یہ حال ہے، تعلیم میں بیٹھ جائے نیند آنے لگ جاتی. دکان پہ نیند کیوں نہیں آتی؟ نیند آتی ہے تو دباتا ہے اسے، پیشاب کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، بھوک کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے. تعلیم میں نیند آتی کہ دل میں زندگی نہیں ہے. میرے بھائی دل مر چکے ہیں. ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا صحابہ اور تابعین، ایک حدیث کے لیے. اور بتاؤں، ایک آدمی آیا ایک محدث کے پاس کہ حضور مجھے فلاں حدیث چاہیے، آپ سنا دیجیے. حدیث سنی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ حدیث معلوم نہیں، حدیث سنی ہے لیکن اس سے سننا چاہتا ہے جس نے براہ راست تابعی سے سنی ہے، اور اس نے حضور سے، صحابہ سے، اس نے حضور سے سنی. یہ طلب ہے کہ میں اس منہ سے سنوں جس منہ نے تابعی سے سنا. یہ ہے، لیکن حدیث معلوم ہے، صرف اس سے سننا چاہتے ہیں. ان کا بھائی میں تو مفت میں نہیں دیا کرتا، حدیث صرف ایک ہے اور بڑی زبردست حدیث، اس لیے ہم بھی آپ کو مفت میں نہیں سناتے. ہاں اس نے کہا جی پھر کیا قیمت ہے؟ میں نے کہا 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا، 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا. نہیں بہت اچھا. وہیں بیٹھ 1 سال پورے روزے رکھے. پھر آئے گی اب تو سنا دو، ساری حدیث سنائی. ہمیں آدھا گھنٹہ تعلیم میں نہیں بیٹھا جاتا، وہ 1 سال
ایک حدیث کی خاطر 1 سال روزے رکھتا ہے. فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو چلتا ہے، مخلوق کو چلتا ہے، دل میں کیا منصوبے اترتے ہیں. اب یہاں پتہ چلے گا کہ دل مردہ ہے یا زندہ ہے. بیٹھا ہوا ہے تاجر کو دکان کا دھندا، اور نوجوان کو کوئی اپنے دھندے، تصورات، تخیلات، اور اللہ کی طرف کو طبیعت راغب نہیں ہو رہی. یہ دل کی موت کی علامت. ابو ریحانہ گھر میں آئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو دیکھا، بیوی انتظار میں بیٹھی تھی. 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، خلوت 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. 2 رکعت کو شروع کی، فجر کی اذان ہو گئی. جب مسجد کو جانے لگے تو بیوی کہنے لگی ابو ریحانہ تو نے زیادتی کی. کیا؟ کہ میں ایک تو سفر میں گیا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں دیر سے واپس آیا، پھر میں تیرے انتظار میں ساری رات جاگ کے گزار دی. میرا بھی تو کوئی حق تھا تیرے اوپر، وہاں بھی تھکتے رہے، یہاں بھی کھڑے ہو کے تھکتے رہے، مجھے بھی تھکایا. اما لنا من کا نصیب، ہمارا کوئی حق نہ تھا. کہنے لگے حق میں ادا کرتا اگر تو مجھے یاد رہتی. تو نے کہا کمال ہے، میں تیرے پاس بیٹھی تجھے یاد کیسے نہیں ہے؟ کہنے لگے جب میں 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل کے آئی کہ بس میں تو اسی میں ہی گھومتا رہا، مجھے سب کچھ بھول گیا. اب یہ خلوت ہے، دل اللہ کو چل رہا ہے. معلوم ہوا کہ دل زندہ ہے، مرا ہوا نہیں، دل زندہ ہے. صلت بن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی. شادی کی پہلی رات حمام میں غسل کیا، پھر شادی کے کمرے میں داخل ہوئے. دیکھ کر بیوی کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. بیوی نے دیکھا تو اس نے بھی اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. دونوں میاں بیوی شادی کی پہلی رات ساری رات نفل پڑھنے میں گزار دی. صبح ہوئی، بھائی نے حال احوال پوچھا، انہوں نے بتایا اللہ کے بندے تو بھی عجیب بے وقوف آدمی. ارے تو تیری شادی کس لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی ساری رات نفل پڑھتا رہا اور اس کو بھی پڑھوا. انہوں نے بات یہ ہے تم نے مجھے صبح حمام میں نہلایا تو اس کے گرم پانی کو دیکھ کر مجھے دوزخ کا گرم پانی یاد آیا. پھر تم نے مجھے شادی کے کمرے میں داخل کیا تو شادی کے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر مجھے جنت یاد آ گئی. تو میرا بیوی سے دل ہٹ گیا، میں نے کہا چل رب کو یاد کر. دل زندہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس آ کر لیٹے، میرے لحاف میں لیٹ گئے. پھر ارے چھوڑ عائشہ، میں تو اپنے رب کو یاد کروں. چل میرا بھائی اللہ اکبر کی جو نیت باندھی، صبح تک روتے 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 گزارتے. زندہ دل ہے. بھائی ہمارے دل مر گئے، ان دلوں کو کیسے زندہ کریں؟ اس کے لیے نبی آئے، انبیاء آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جسم کی زندگانی کے لیے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، کپڑے گرمی کے سردی کے، کھانے گرمی کے سردی کے، چائے کے قہوے کے نظام چل رہے ہیں کہ جسم زندہ رہے. دل زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو جسم کو باقی رکھتے ہیں. میری مراد دل کی زندگانی سے ایمانی زندگی، ورنہ دل تو میرا بھی زندہ ہے، آپ کا بھی دھک دھک کر رہا ہے. اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ الگ دل کا زندہ ہونا. ایک دل کا زندہ ہونا ہے ایمانی اعتبار سے، کہ دل ایمانی زندگی گزار رہا ہے، یہ دل مر چکا ہے. یہ ہے وہ آج ہمارے مرے ہوئے ہیں. تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت لے کر آئے، اور 4 اعمال ہیں جب ان کو ہم کریں گے تو دل زندہ ہو جائیں گے. 4 کام ہیں: دعوت، تعلیم، ذکر اور عبادت. ان اعمال سے دل زندہ ہو جائے. اگر وہ ایک چلہ ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی اس میں آئے گی. 4 مہینے ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی آئے گی. اور اگر مہینے میں 3 دن ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر اس میں جان پڑے گی. اور اگر روزانہ ان 4 عملوں کو کریں گے تو روزانہ دل میں طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی. ابھرتا جائے گا، نکھرتا جائے گا، چمکتا جائے گا، دمکتا جائے گا. اور پھر ایمان کا نور اس کے اندر سے نکل کر
اللہ کی قسم کفر کی ظلمتوں کو توڑتا ہوا ساری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. پھر آپ کے چلنے سے ہدایت پھیلے گی، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت آئے گی، آپ کی گفتگو سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، آپ کے بیٹھنے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی. ہاں، ہمارے نوجوان ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے بوڑھے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. یہ 4 کام ہم کرنے والے بن جائیں. اور یہ 4 کام بھائی ہم اب آج کل سال میں چلہ دیتے ہیں، مہینے میں 3 دن وہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، سال میں چلہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. تو اس سے وہ جو ایک ایمان کا نور ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے، اور دل میں زندگی کی رمق پیدا ہوتی پھر مر جاتی ہے، پیدا ہوتی پھر مر جاتی. اگر ہم روزانہ اس کی محنت کریں، روزانہ دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت روزانہ کریں گے تو ہمارا دل روزانہ زندہ ہوتا رہے گا. پھر جسم تو مر جائے گا اور دل کی دھڑکن بھی موت پر بند ہو جائے گی، لیکن دل نہیں مرے گا، دل زندہ ہے اور یہ اللہ کو چل رہا ہے. اب یہ زندہ دل ہے، یہ مرا ہی نہیں ہے. یہ اپنی قبروں میں بھی موج اڑا رہے ہیں، قبر کی مٹی انہیں کھا نہیں سکتی، قبر کی مٹی انہیں کھا نہیں سکتی. یہ زندہ لوگ ہیں. مرتے ہی ہائے ہائے. ایک سفر میں آپ جا رہے تھے، ایک صحابی کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی تو وہ اونٹنی سے گرے اور انتقال ہو گیا. آپ نے کہا اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. کپڑا ہٹایا تو اس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا جب یہ مرا ہے تو فوراً فرشتے جنت کے کھانے لے کر آ گئے. اس لیے مجھے خیال آیا کہ یہ بھوکا ہوگا. کپڑا ہٹایا تو پتھر بنا. اب یہ مرا نہیں، اب اس کی اگلی زندگی شروع ہو گئی. ایک صحابی کی لاش لائی گئی، آپ ہنسے. وہ بڑا بدصورت تھا، کالا رنگ تھا. آپ نے کہا آہا، اللہ نے اسے بڑا خوبصورت کر دیا ہے. لقد حسن اللہ وجہ. غریب بھی تھا. آپ نے کہا کثر مالک، اس کے مال کو بھی اللہ نے کثرت سے کر دیا. طیب رائحتک، اللہ نے اس کی خوشبو کو بھی عمدہ کر دیا. اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں 2 حوریں اس کے سینے میں داخل ہونے کے لیے لڑ رہی. ایک پہلے جانا چاہتی، دوسری اسے پہلے جانا چاہتی. اب یہ مر کے بھی زندہ ہے کیونکہ یہ زندہ دل والے تھے، ان کا ایمانی دل زندہ تھا. قبر ان کے لیے راحت کا پیغام ہے. علاء بن حضرمی کو دفن کیا گیا. بعد میں خیال آیا کہ بھئی یہاں ہم دفن کر رہے ہیں، یہ ریتلی جگہ ہے تو آ کے جانور لاش نکال کے کھا جائیں. لہذا بھئی یہاں سے لاش کو نکال لیا جائے. جب قبر کو دوبارہ کھودا گیا، ابھی دفن کیا ابھی کھود رہے ہیں، تو حضرت انس کی روایت فرماتے ہیں اذا القبر مد البصر نور یتلألأ. ہم نے دیکھا کہ قبر تو جہاں تک ہماری نظر جاتی تھی وہاں تک کھل کر نور سے روشن ہو رہی تھی، اور اعلیٰ کی لاش کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں چلی گئی. قبر میں لاش تھی کوئی نہیں، حالانکہ اپنے سامنے دفن کر رہے ہیں، اور وہیں دوبارہ سوچ کر کہ یہاں لاش کی بے حرمتی ہوگی، یہاں سے نکالو آگے کسی سخت زمین میں دفن کرو تاکہ کوئی جنگلی جانور، صحرائی جانور کھود نہ سکے. لیکن جب قبر کو کھودا لاش بھی غائب، اور جو چند گھنٹے لاش وہاں پڑی تھی اس کی برکات اللہ نے دکھائی کہ میں اپنے بندوں کو قبر میں ایسے رکھتا ہوں. قبر نور سے جگمگا روشن. تو یہ مرا نہیں کرتے، صرف پردہ کر جاتے ہیں دنیا سے. موت آتی ہے بے شک، لیکن ان کی موت ایک دوسری زندگی کو لے کر آتی، دوسری زندگی کو لے کر. ان 4 کاموں کو بے روز کیا جائے. روز کرنے کی کیا شکل ہے؟ آپ اپنی دکانوں کے اوقات گھٹا دو بھائی، اللہ کے واسطے. مسلمان کے لیے حرام ہے، حرام کہ سارا دن کمائی کرے. حرام ہے. اس لیے حرام ہے کہ آخرت میں تو رہنا ہے کروڑوں برس، اور دنیا میں رہنا ہے 60-70 برس، 50 برس، 40 برس. 60-70 برس کے لیے 12 گھنٹے 18 گھنٹے کمائی
اور کروڑوں برس کے لیے 2 گھنٹے میں نہیں نکال سکتا. کتنی حماقت کی بات ہے. ایک اللہ کا دیدار 8 لاکھ سال کا. ایک اللہ کا دیدار لاکھوں برس کا ایک دیدار. یوں دیکھ رہے ہیں ایک دیدار. ایک ایک بیوی کے پہلو میں کئی سو برس لیٹا ہوا ہے, پرواہ کوئی. زندگی تو ہو, اس کے لیے کچھ بھی نہیں. مٹی کی عورت اور مٹی کے گھروں کے لیے جوانی لٹا دیتا ہے, کھپا دیتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, بڑھاپا میں بھی رل جاتا ہے. اور سونے چاندی کے محلات اور جنت کی زعفران کی بنی ہوئی بیویوں کے لیے کچھ بھی نہیں. کتنے ظلم کی بات. کیا شکل ہو. یہ چلے والے 3 چلے والے بھائی سارے بازار کی ترتیب کو توڑ دیں, اپنی دکانوں کو چھوڑ کے مسجدوں میں آ جائیں. انہوں نے کہا بس اتنا کمانا تھا, کما لیا, اب ہم انشاءاللہ اپنی آخرت کے لیے محنت کریں. روزانہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی مسجدوں میں آپ کم از کم جو 2.5 گھنٹے کہتے ہیں تو کم از کم, ورنہ اس سے زیادہ جتنا 8 گھنٹے 6 گھنٹے 5 گھنٹے روزانہ آپ آخرت کی دعوت دیں. ان عملوں کو کریں. کچھ وقت دنیا کما لیں, کچھ وقت اپنی آخرت میں لگائیں. ان عملوں کو کرتے ہوئے روزانہ انشاءاللہ ایمان ترقی کرتا رہے اور آپ آگے بڑھتے. اس لیے خصوصی طور پر ہماری جماعت کو بھیجا گیا کہ مسجد وار وہاں اپنے بھائیوں کی خدمت میں درخواست کی جائے کہ وہ اپنا کام شروع کریں, تاکہ ایمان دن بدن ترقی پکڑے, دنیا کی بے رغبتی ہو, آخرت کا شوق ہو, جنت کا شوق ہو. تو بھائی کیا خیال ہے سر, کچھ کریں گے آپ؟ اللہ کو بھی پیار آ جائے گا سر آپ کو مسجدوں میں بیٹھا دیکھ کر. لوگ بازار آباد کر رہے ہوں, آپ اللہ کے گھر آباد کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کو پیار آئے. اور حدیث میں آتا ہے میں لوگوں کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن مسجد کو آباد کرنے والوں کی وجہ سے ہٹا دیتا ہوں, اپنے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں, آئے ہوئے عذاب ہٹ جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کو قیمتی بناؤ, اپنے بڑھاپے کو قیمتی بناؤ. مسجد وار اب آپ حضرات روزانہ وقت, آج کل جو ترتیب چل رہی عصر سے لے کر عشاء سے لے کر جب تک بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں, مغرب سے لے کر رات 12 بجے تک بیٹھیں آپ, اور لوگوں کو دعوت دیں, ایمان یقین کی بات سمجھائیں, جنت کی دعوت دیں, اور اس سطح پر اپنے کام کو لے آئیں کہ ہر ہفتے ہم نے اپنی اس مسجد سے 3 دن کی جماعت نکالی. اسی مسجد میں ہم سن 84 میں آئے, غالباً اتوار کا دن تھا. تو یہاں والوں سے ہم نے کہا بھائی ہم نے سروزہ کی ہمیں جماعت نکالنی. تو یہاں کے جو اس وقت کے ساتھی تھے انہوں نے کہا جی جماعت تو ہماری سروزہ کی چلی گئی, اب کہاں سے نکلے گی؟ میں نے کہا آپ نیت کرو گے تو نکل جائے گی, نہیں نیت کرو گے تو نہیں نکلے گی. میں نے کہا نیت کس بات کی کریں, سارے پرانے ساتھی چلے گئے اور سروزہ 10-15 آدمی چلے گئے. میں نے کہا اس محلے میں کتنے گھر ہیں؟ انہوں نے کہا گھر تو بہت سارے ہیں, آبادی بھی 4-5 ہزار. میں نے کہا 15 آدمیوں کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا عاجز ہے ابھی ہمیں 10-15 اور نہیں دے سکتا, آپ نیت تو کریں. وہی ان کی محنت خوشامد کر کے تھوڑی سی نقل و حرکت کی, شام کو 15 لڑکے پھر تیار ہو گئے سروزے کے لیے. یعنی 3 دن میں 2 جماعتیں بن گئی سروزے کی. جمعے کو نکلی, اتوار کو ہم آئے. اب وہ سارے نوجوان, ان میں کسی نے وقت نہیں لگایا ہوتا. یہ کمر بیٹھا ہوا ہے, کدھر ہے, اس کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے ہوئے تو امیر بن جا, اس نے چلا لگایا. اس کی بڑی منتیں کی بھائی یہ تو غروب ہی ہو گیا, جیسے چاند غروب ہوتا ہے, یہ تو مانا نہیں. پھر یہ مظہر ہے ایک لڑکا, اس نے پہلے سے روزہ لگا ہوا تھا, اسی کو ہم نے کہا بھائی تو امیر بن جا, چلا جا. یہ 15 لڑکے گئے ماشاءاللہ سے روزہ لگا کے آئے.
تو ان میں سے یہ اور ایک اور 3 چلی کے لیے تھوڑے دنوں بعد مجھے رائمنڈ میں ملے کہ ہم 3 چلی کے لیے آ گئے. اب استعداد تو ہے، جب 3 دن میں 2 جماعتیں نکل سکتی ہیں سے روزے کی، تو آپ ہر ہفتے 1 جماعت نکال سکتے ہیں اگر آپ نیت کریں. کہ نہیں نکال سکتے؟ یہ کشمیری مسجد والے، غلام جنانی مسجد والے اور مختلف محلوں والے جتنے بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ ہمت کر لیں کہ ہم نے ہر ہفتے سے روزے کی جماعتیں نکلتی رہیں اور ہر مہینے ہم نے 3 چلے کی جماعت نکالنی، تو وہ بھی نکل جائے. ہمارا ایک ساتھی بتا رہا ہے کہ ہماری مسجد میں 6 مہینے سے کام چل رہا ہے روزانہ کا، تو ہر مہینے 3 چلے کی جماعت بن کے ریٹائرمنٹ جا رہی. آپ کے ہاں تو لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں تبلیغ سے، اور ہر سال ہم نے 1 سال کی جماعت دی. ٹھیک ہے بھائی، کرو گے؟ پکی بات ہے. ہاں، کرنے میں بھائی چند باتوں کی رعایت بہت ضروری ہے. کیا ہے وہ؟ روز میں مذاکرہ کرتا ہوں. ایک تو بھائی کیا کرنا ہے، تانا مت دیا کرو کسی کو. کسی کو یوں نہ کہا کرو بھائی تو نے یہ کیوں کیا اور تو کام کیوں نہیں کرتی. تانا نہیں دینا چاہیے. دائی تانا نہیں دیا کرتا، وہ بھارا کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے. دوسری بات کیا ہے بھائی؟ کسی کی غیبت مت کرو، خاص طور پر اپنے تبلیغ والے ساتھیوں کی غیبت نہ کرو. کسی مسلمان کی بھی غیبت کرنا حرام ہے، اپنے ساتھیوں کی غیبت تو اور بھی زیادہ بری بات. اور تیسری، عیب مت تلاش کرو. برائیاں دیکھنے والا جو ہوتا ہے، اللہ اپنی غیرت کی قسم کھاتے ہیں کہ میں تجھے بھی ایسا برا بنا دوں گا. دیکھو جی یہ یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، سمجھ جا اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. ہاں، اب تو بھی ایسا کرنے والا ہے. جب کہہ دیا نا کہ یہ یوں کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، اب اللہ قسم کھاتا ہے کہ تجھے بھی مرنے سے پہلے ایسا کرواؤں گا. اللہ قسم کھاتا. بھائی اپنے عیب ہمارے لیے کافی ہے، اپنے عیب دیکھتے ہیں. کسی کی اصلاح کی نیت نہ کرو کہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی، اپنی اصلاح کی نیت، بس مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. اور بھائی مشورے سے چلو، من مانی نہ کرو، اپنی طبیعت پر نہ چلو، اپنی رائے پر نہ چلو. سارے ساتھی جڑ کر محبت سے، پیار سے، اتفاق کے رائے سے چلے، اپنی طبیعت پہ نہ چلو. تانا دینے سے دل پھٹتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. امتیں ٹوٹ گئی، قبیلے ٹوٹ گئے صرف تانا دینے. اس سے بچنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم بھائی کسی مسلمان کے کسی بھی چیز پر اسے اعتراض اور طعنے کی شکل پیدا نہیں کریں گے. لا تنابزوا بالالقاب، لا تجسسوا، عیب مت تلاش کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایسا جیسے مردار کا گوشت کھانا. اپنی طبیعت پر مت چلے، ایک دوسرے سے جڑ کر محبت سے، پیار سے. یہ چیزیں انشاءاللہ ہمارے دلوں کو جوڑتی چلی جائیں. یہ نہیں ہوگی تو دل جڑتے چلے جائیں. یہ پیدا ہو جائیں گی تو دل پھٹتے چلے جائیں. سارے ایسا کرنے والے ہوں، آپ کو مجھے نہیں کرنا، مجھے نہیں سننا، کسی اور کو سناؤ. کسی کے عیب نہ کسی کو بتاؤ، نہ اپنے امیر کو بتاؤ، نہ اپنے کسی مشورے والے بزرگوں کو بتاؤ. آج کل اتنی استعداد کسی میں نہیں کہ کسی کے عیب سن کر بھی اس سے محبت کر سکے. ہاں، اور بھائی میں ڈر کے کہتا ہوں، جو آدمی اپنے ساتھیوں کے عیب اپنے بڑوں کو بتانے شروع کر دیتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے. اسے دھکا ایسا لگتا ہے کہ پھر وہ سنبھلتا ہی نہیں. مولانا سعید خان صاحب نے مجھے فرمایا